لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. آج کل کے جدید دور میں مسلمانوں کا سب سے اہم مسئلہ جو ہے کہ کیسے دین اور دنیا کا صحیح بیلنس کریں یا تعلق کریں یا کنیکشن بنائیں. یعنی دنیاوی جو علوم ہیں اور دینی علوم جو ہیں قرآن و حدیث، ان دونوں کا کمبینیشن کیسا بیلنس ہو اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ مسلمان آگے بڑھ سکیں. اب بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس چیز کو اتنا فوکس نہیں کیا اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں دوسری قوموں سے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں 3 طرح کے طبقات یا گروپس ہیں. ایک وہ قدامت پسند جو کہتے ہیں کہ دین صرف شرعی مسائل کا مجموعہ اور اس کا کوئی تعلق جدید سائنس سے کوئی لنک ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سب بیکار ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. دوسرا گروپ جو ہے ان کا خیال ہے کہ اسلام کی اصل اور بنیادی دعوت جو ہے وہ سائنسی طرز یعنی اسٹائل کے اوپر ہی ہے اور شرعی اصول، امور، مسائل سب کچھ وہ سیکنڈری ہیں، یعنی کہ ان کی زیادہ ویلیو نہیں ہے. یہ بھی غلط نظریہ ہے. تیسرا وہ گروپ ہے جو ان دونوں نظریات کے درمیان میں بغیر کسی ڈفرینس کے وہ اسلام کو دین اور شریعت کا اور بھی اس کو کہتا ہے کہ وہ سورس ہے اور ساتھ ساتھ تمدن اور ہر دور کے ٹائم کے لحاظ سے اس کے اندر مسائل، ضروریات، ترجیحات، ان سب کا حل بھی اس کے اندر ہے. اور جیسے آج کل کا دور ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، اس کے اندر ایک بیلنس اور متوازن وہ کرتا ہے. تو یہ سب سے بیسٹ جو گروپ ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے بھی اس کی تائید اور تصدیق بھی ہوتی ہے. اگر آپ غور کریں کہ اس لحاظ سے یہ گروپ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ اسلام میں آپ دیکھیں دین اور دنیا، شریعت سب کچھ ہے، سب کا مجموعہ ہے، لیکن دنیا کے تقاضے آج کل کے حالات کے حساب سے، زمانے کے اعتبار سے، عصری علوم ہیں، فنون ہیں، جتنے بھی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا، اس کی بھی مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے تاکہ مسلم جو لوگ ہیں وہ اس دین اور دنیا کی جو بیلنس کر سکیں اور دنیا کی جو سعادتیں ہیں اور نعمتیں ہیں، فائدے ہیں، ان کو بھی اٹھائیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں. اور نہ صرف اپنے آپ کو بڑھائیں بلکہ اپنی قوم کے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو، ان کو بھی ان کی سپورٹ اور ان کی ہیلپ کریں اور اپنے کردار کو، منصب کو، جو ان کا اسٹیٹس دیا گیا ہے صحیح طرح سے، جو تعالیٰ نے انسان کو نیابت کا، خلیفۃ الارض کا جو اسٹیٹس دیا ہے، اس کو صحیح طرح سے نبھائیں، اس کو صحیح طرح سے حق ادا کریں اس کا. اب قرآن مجید کے مطالعے سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو علم عطا کیا وہ علم شریعت نہیں تھا بلکہ وہ علم فطرت یعنی علم الاسماء تھا، یعنی اشیاء کا علم دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے تاکہ انسان اس کائنات کی اشیاء یعنی کہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بخوبی جانے، پراپرٹیز کے بارے میں جانے، اس کی جتنی بھی مکمل علم اس کو دیا گیا، اور پھر وہ خلافت اور نیابت کا جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو، اس کے تقاضے پورے کرے، یعنی دنیا سے ظلم، فتنہ، فساد سب ختم کرے، عدل و انصاف قائم کرے. اب مطلب یہ ہوا کہ علم الاسماء جو ہے اور خلافت الارض یعنی کہ جو انسان کی جو نیابت کا، دونوں میں آپس میں بڑا گہرا تعلق بن جاتا ہے. لفظ خلیفہ اگر آپ غور کریں تو جو کسی بھی ملک میں یا جگہ میں کسی کو اختیارات دیے جائیں یا پاورز دی جائیں تاکہ وہ استعمال کرے اپنے مالک کے حکم کے مطابق، یعنی جو اس کو اٹارنی پاور دی گئی ہے وہ اس کے حکم سے استعمال کرے، ناجائز نہیں. جب ہم سورہ بقرہ آیت 30 سے 33 میں پڑھتے ہیں تو 31 میں آیت میں دیکھیں کہ وہ علّمَ آدم الاسماء کلھا، اور سکھایا آدم کو نام تمام چیزوں کے. اب یہ نام یا اسما جو ہیں وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا نام تھے ان کے، اور ان کا تعلق خلافت الارض سے یعنی کہ نیابت سے کیا تعلق ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. لفظ اسما اگر آپ جمع میں ہے اور آپ غور کریں کہ اس کا مطلب نام ہے اردو میں، مگر عربی زبان میں اس کا مطلب علامت بھی بنتا ہے، اور اسی طرح یہ خصوصیت یا کوالٹی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے جس سے کسی چیز کی شناخت یا آئیڈینٹیفیکیشن کی جا سکے. غور کریں، یعنی اسما کا مطلب کیا ہوا کہ شناختیں، علامتیں بھی ہو سکتا ہے، اور مطلب بھی یہ بنتا ہے کہ ان چیزوں کے خواص یا پراپرٹیز یا کوالٹیز جو ہیں اس سے معلوم ہو جاتے ہیں ہمیں. تو مطلب یہ بنا کہ دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں ان کے خواص یعنی کہ کوالٹیز، پراپرٹیز جو ہیں، یہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے. اس بات کو بہت سارے مفسرین، ریسرچر نے بیان کیا ہے. اب اس بات کو مزید اگر ہم گہرائی میں جائیں تو یہ کوالٹیز یا پراپرٹیز ہیں کیا چیزوں کی. اصطلاحاً اگر آج کل کے دور میں سائنٹیفک بات کریں تو فزیکل پراپرٹیز یعنی طبعی جو خصوصیات ہوتی ہیں چیزوں کی، جیسے آپ دیکھیں کہ وزن ہے، رنگ ہے، سختی، نرمی، گرمی، کھولڈ ہے، ویٹ ہو گیا، ہزاروں چیزیں، ٹمپریچر ہو گیا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم میجر کرتے ہیں، جن کو ہم سبسٹینس یا چیز کے بارے میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ فزیکل کیسی چیز ہے وہ. تو یہ سب چیزیں فزیکل پراپرٹیز کہلاتی ہیں جس کی بیس پہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اور یہاں فزیکل لاز جو اللہ تعالیٰ نے بنائے وہ بھی اپلائی ہوتے ہیں. اب دیکھیں سائنس کے آج کل کے دور میں ہیں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہر کائنات کی چیز جو ہے وہ فزیکل پراپرٹیز، اس کی کوالٹیز ہیں جس پر وہ قائم ہے اور وہ بنتی بھی اسی سے ہے.
انسان، جانور، زمین، آسمان، سمندر، تمام تر اشیاء، کتنی لاکھوں چیزیں ہیں ہمارے اراؤنڈ. پھر آج کل کے جدید دور میں آپ دیکھیں الیکٹران، پروٹونز ہیں، آکسیجن گیسز ہیں یعنی کہ میٹلز ہیں، اسٹیم ہے، کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں، پلاسٹک مصنوعات ہیں، ورائٹی آف چیزیں آپ دیکھیں ہر طرح کی. آپ ایگزامپل مشینری ہے، الیکٹرانکس ہے. آپ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مائکروسکوپ جو اس کے جب ایجاد ہوئی تو اس کے ذریعے مائکرو آرگنزم جو ہے اس کے آپ دیکھیں کس میں بیکٹیریا وغیرہ کیسی ہیں کہ آپ ایک الگ ہی دنیا ہے. اس طرح دوربین کے ذریعے آپ دیکھیں، بائنوکلرس کے ذریعے آپ دیکھیں آسمان میں فلکیات اور ایسٹرونومی کتنی دنیایں ہیں ان کو آپ تو ہر جگہ آپ دیکھیں اشیاء چیزیں موجود ہیں. اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء جو کائنات میں تھی ان کی فزیکل پراپرٹیز، ان کا استعمال یعنی ان پہ تصرف کرنا، کنٹرول کرنا، یوٹیلائز کرنا اور دنیاوی حساب سے ان کے فائدے سب بتائے گئے. ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی کوالٹیز بتائی گئی. اب ریسرچر، بڑے بڑے مفسرین جو ہیں جنہوں نے تحقیق کی، اسکالرز نے کی، ان کا رزلٹ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی ان کی اصل شناخت یعنی ان کے خواص، ان کی کوالٹیز، ان کے اصول یا رولز کیسے استعمال ہوتے ہیں، کیسی کنڈیشنز ہیں، وہ سب کچھ ان کو سکھا دیا انہی ناموں کے ساتھ. مطلب یہ بنا کہ زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی ماہیت، کانفیگریشن، ساخت، ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی گئی، اس کو دے دی گئی نالج، علم دے دیا گیا تاکہ وہ ڈسکور کر سکے اپنے فائدے کے لیے. اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو بہت ساری چیزیں چاہیے جو ہم کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں، اور انسان پھر ان کو سنبھالے، کنٹرول کرے. اب دیکھیں مسخر کرنا یعنی کہ ڈسکور کرنا یا کنٹرول کرنا، تصرف کرنا، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں پاسبل. ایک تو یہ کہ وہ چیز اس کے انسان کے انڈر یا تابع کر دی جائے اور اسے اختیار دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہے وہ تصرف کو کرے، اپنا کنٹرول کرے، اس کو استعمال کرے. دوسرا یہ کہ اس چیز کو ایسے ضابطے یا قوانین کے تحت پابند کر دیا جائے جس کی بدولت وہ جو ہے اس شخص کے وہ نافع بن جائے، اس کے لیے فائدہ مند بن جائے، مفاد کرے، اس کی خدمت کرے. اب زمین و آسمان میں دیکھیں کتنی بے شمار چیزیں ہیں. سورج دیکھیں، زمین و آسمان، بادل، بارشیں، سب ہماری خدمت کر رہے ہیں تعالیٰ کے حکم سے. یہ ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ ان پہ مزید ہم ڈسکوری کر رہے ہیں، ان کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں کہ پیچھے سسٹم کیا ہے، فینومینا کیا ہے، سائنس کیا ہے. آپ غور کریں فزیکل لاز جو ہیں یعنی کہ طبیعتی اصول جو رولز ہیں ہر جگہ عمل پیرا ہیں. ہر چیز میں ایک سسٹم ہے، ایک نظم و ضبط ہے، ایک لنکڈ ہے، ایک تعلق ہے آپس میں، ان کی کوالٹیز میں، ان کے بیہیویئر میں، برتاؤ میں، ان میں ایک کشش ہے، بیلنس کرتی ہیں ایک دوسرے کو تناسب میں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہی چیزیں جو کائنات کے سسٹم میں ہیں جن کی نالج حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی اور ہمیں انسان کو کہا گیا. اب غور کریں انسان کا پہلا علم کیا تھا؟ علم الاسماء یعنی اشیاء کا علم. اور اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تمام موجودات یعنی کہ موجودات جو کیا مطلب ہے؟ تمام چیزیں دنیا میں یعنی ان کی خصوصیات کا علم بیسک بنے. اب اس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ علم الاسماء یا اشیاء جو ہے دراصل علم مظاہرے کائنات ہے. یعنی کہ جتنے مظاہرات کائنات میں ہو رہے ہیں، فینومینا ہو رہے ہیں، جو فزیکل لاز اپلائی ہو رہے ہیں، سسٹم چل رہے ہیں، موجودات جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بیچ میں جو ایک تعلق، کمبینیشن ہے، ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے، ایک بیلنس ہے، کشش کی قوت ہے، یہ سب آپ نوٹس کریں ایک براڈر وے میں. اگر آپ دیکھیں سب چیزیں جو ہے علم الاسماء میں آ جاتی ہیں. آپ غور کریں تمام اشیاء کی کوالٹیز، پراپرٹیز، ہر چیز جو آج کل کے جدید دور میں ہم اگر سائنس کی زبان میں بات کریں تو فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی اگر آپ غور کریں سب چیزوں کو کور کر رہی ہے. اسی طرح جیولوجی جو ہے ارضیات، زمین کے بارے میں، فلکیات جو ہے، ایسٹرونومی جو ہے، یہ آسمان اور کہکشاؤں کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں، ہر چیز اس پہ تمام تر علوم جو ہیں آپ دیکھیں علم الاسماء میں آ جاتے ہیں ان کا. کیونکہ ان تمام چیزوں کا دائرہ کار آپ نوٹس کریں مادی چیزوں اور میٹر سے ریلیٹڈ ہے، ان کی فزیکل پراپرٹیز ہیں، ان کے اراؤنڈ یہ گھومتا ہے سب کچھ. تو علم الاسماء کیا ہے؟ ان سب کا کمبینیشن ہے، سب کا جو ہے مجموعہ ہے، انہی مظاہرات کا، انہی سسٹم کا، انہی لاس کا. اور یہی چیزیں آپ دیکھیں روز اول سے انسان جو ہے ان کے بارے میں ریسرچ کرتا ہوا آ رہا ہے، فائنڈ آؤٹ کرتا ہوا آ رہا ہے ان کے سسٹم کے بارے میں اور ڈسکوریاں کر رہا ہے. جتنا انسان غور و فکر کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ فائنڈ آؤٹ کر رہا ہے. اب مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ علم الاسماء ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم الاسماء کا جو ہے خلافت سے یعنی کہ نیابت سے کیا گہرا تعلق بنتا ہے، یہ کنیکشن کیا ہے، بات سمجھنے والی ہے. یہ تو کلیئر ہو گیا کہ انسان کو تمام علوم اللہ تعالیٰ نے دیے اور انسان کو کہا کہ تم خلیفہ ہو اور ان چیزوں کو سمجھو، ان کی ماہیت کو، ان کے طبعی اور جو جتنی فزیکل کوالٹیز ہیں سب کو بتایا گیا اور وہ ان کو ریسرچ کرے، تحقیق کرے، ڈسکور کرے، کنٹرول کرے، اپنے فائدے کے لیے لے کے آئے. لیکن افسوس کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاص طور بات کرتے ہیں کہ انسان، ہم جو مسلمان ہیں، جو ایک لانگ ٹائم سے ہم نے خلافت کا یا خلیفۃ الارض کا یا نیابت کا جو حق ہمیں ادا کیا گیا آدم علیہ السلام کے ذریعے، ہمارے باپ کے ذریعے، اس کو ہم نے صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا اور ہم نے اس کو ٹھکرا دیا بیسکلی. آپ دیکھیں کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے، ہم اس ٹائٹل کے حقدار نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے ایک حد سے آگے جب ریسرچ اور تحقیق اور
اپنی اس قرآن پاک پہ جو تحقیق اور ریسرچ ہوتی ہے، غور و فکر ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیا. اس وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے. اب نوٹس کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ خود سکھاتے ہیں یہ علم الاسماء، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیچ کیا گیا. اس لحاظ سے یہ علم کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور تمام تر علوم جو ہیں ان کا ماخذ یعنی کہ سورس جو ہے وہ یہی علم الاسماء ہے. تمام تر چیزیں یہ اسی سے نکلتی ہیں. آج کے دور میں آپ اس کو نیچرل سائنس کہیں، آپ فزیکل لاز کہیں، آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہیں، ان سب کے پیچھے ایکچولی بیس وہی ہے علم الاسماء. تو اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ علم الاسماء یعنی مظاہرات قدرت یا فطرت جو ہیں، یہ تمام نیچرل سائنسز جو ہے ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے دین کے قرآن کے عین مطابق ہے. لیکن آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ یہ تمام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تمام علوم جو ہیں، یہ ہم ان سے بہت پیچھے ہیں. غور کریں، آپ نوٹس کریں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ایکچولی ہے کیا. مطلب سائنس جو ہے مادہ یعنی کہ میٹر سے ریلیٹڈ ہے، اور ٹیکنالوجی کیا ہے، وہ اس کی قوتیں یا انرجیز ہیں جن کو جاننا، ان کا استعمال کرنا. اور ہم مسلمان جو ہے سب سے پیچھے ان چیزوں میں، اور غیر مسلم جو ہے مغرب جو ہے سب سے آگے ان چیزوں میں. ہزاروں اگزامپلز ہیں ہمارے سامنے، مختلف آپ دیکھیں انڈسٹریز ہیں، مصنوعات ہیں، کیمیکل مرکبات ہیں، بے شمار چیزیں ہیں دنیا میں جو اسی ریسرچ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ انسان نے اس کو تخلیق کیا اور آگے بڑھایا اور ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن ہم پیچھے ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم اسماء یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں مہارت حاصل کیے بغیر، اس میں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے بغیر ہم خلیفۃ الارض یعنی کہ نیابت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے. اور سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ دین و دنیا کو مسلمان تمام علوم حاصل کریں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی حاصل کریں، اور قرآن پر ریسرچ کریں. اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم سب سے قرآن سے اٹیچڈ ہوں. اب ذرا سوچیں کہ علم الاسماء کی تحقیق، ریسرچ کرنا، دراصل اس کا ایکچولی مطلب بھی کیا ہے. اللہ کیوں دعوت دیتے ہیں زمین و آسمان کے تعالیٰ تحقیق کرنے پہ، غور و فکر کرنے پہ؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو، یا اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اس کائنات کی جو تمام مخلوقات ہیں، چیزیں ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جانیں اللہ تعالیٰ کو، جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچانیں. ہم غور و فکر تفکر کرتے ہیں تو زمین و آسمان پر تو حیرت انگیز سسٹمز اور چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو پھر اس سے احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب مالک جو خالق ہے وہ کتنا عظیم ترین ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا احساس ہوتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، حکمت اور مصلحت ہے، یعنی مخلوق کی جو خدمت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور رحمت اور بلیسنگ کر رہے ہیں، پلاننگ آرگنائزیشن سے پورے اس دنیا کو، کائنات کو، سسٹم کو چلا رہے ہیں. انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے. جب وہ اسٹڈی کرتا ہے ان چیزوں کو، سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس کا دماغ کھل جاتا ہے. اس کے دل کے اندر سے جو ہے اوپن ہوتی ہے اس کی چیز کے، اس کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہر شے پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محیط ہے. اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات میں آپ دیکھیں کائنات کی تمام طرح اشیاء جن کے جزیات یعنی پارٹس کا جو علم ہے، پورا کنٹرول کرنا، اس کو چلانا، ایک خود مختار، ایک عادل، صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے. وہی وہو علی کل شیء قدیر ہے. اب پوری کائنات دیکھیں ایک مربوط سسٹم یعنی ایک سسٹمیٹک وے میں، ایک نظم و ضبط کے ساتھ، ایک پورے ساتھ کشش کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ جو ہے، یعنی فزیکل لاز کے ساتھ ہم آہنگ ہے. اس میں کوئی تغیر اور تبدل بھی نہیں ہے. یعنی روز اول سے جو تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تمام طرح اشیاء اپنی حدود لمٹس کے اندر، وہ مظاہرات جو ہیں فکسڈ ہیں، ان میں کوئی چینج نہیں ہے. تو غور کریں کہ ہمارا کائنات کا جو سسٹم ہے، زمین و آسمان، بارش، بادل، جو ہے ہر چیز جو ہے سسٹم، جو سیارے، پلانٹس جو ہیں، یہ سب جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، وہ ان کو ڈسکور کر رہا ہے، اپنے استعمال لاتا ہے. یہاں پر ایک بات اور ثابت ہوتی ہے جو بڑی اہم ہے، علم دین اور علم فطرت میں کوئی فرق یا تضاد نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا سورس جو ہے، سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں. یعنی کہ ہمارا قرآن، ہمارا سورس جو علم الاسماء تعالیٰ نے فرمایا، اور آج کل کے جو سائنس اور دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ ایکچولی مین سورس ان کا وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے. یعنی کہ جو تعالیٰ نے جو کچھ بھی علم الاسماء ہمیں دیا دین قرآن کے ذریعے، یا جو نالج دی، سب چیزیں وہی ایگزیکٹلی سورس وہی اللہ تعالیٰ کے سے آیا ہے. اب یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اولاد آدم، خصوصاً جو ہم مسلمان بات کر رہے ہیں، ان کو تمام موجودات کا یعنی کہ علم حاصل کریں. عصر حاضر کے مطابق ہم اپنے جو تقاضے ہیں، یعنی کہ ہم ہر حیثیت سے جو ہے اس علم کو آگے حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو دیکھیں سب سے پیچھے ہماری قوم ہے اس وقت دنیا میں، کائنات میں، ہر علوم و فنون میں ہم پیچھے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں یہ والی کہ علم الاسماء عطا کیا، تو بہت خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو علم الاسماء بتایا گیا. مگر ہم کوشش نہیں کرتے کہ اپنے باپ کا علم یا وارث جو ہے وہ اس کو وراثت میں ہمیں جو ملا ہے اس کو حاصل کریں. آج کل کے دور میں ہم ڈرتے ہیں علم سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد تبع تابعین اور جو مسلمان اسکالرز اور سائنٹسٹ جو آئے، ریسرچر آئے، وہ کتنے ہی بیوٹیفل نام ہیں. جو ایک طرف تو سائنس جو ریسرچ انہوں نے کی اس پوری کائنات کے اوپر، دوسرا وہ صراط مستقیم پہ مومن بنتے بھی تھے، پاک دامن بھی تھے، تحقیق بھی کرتے تھے، غور و فکر بھی کرتے تھے. ابو علی سینا، ابن الحیثم، جابر بن حیان البیرونی، محمد بن زکریا، ام الخیام، بہت سارے نام ہیں یہ جنہوں نے نہ صرف ایک طرف دین میں بہت آگے بڑھے، کتابیں لکھی، بلکہ ریسرچ بھی کی، سائنس بھی کی، اور مومن بھی تھے.
تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں غور کریں 750 سے اوپر آیات ہیں جو صرف زمین و آسمان پہ غور و فکر تجسس کے بارے میں ہیں. سورہ لقمان دیکھیں آیت 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی گئی، یعنی ڈسکور کرنے کے لیے. بہت ساری آیات ہیں، لیکن ہمیں اپنی فضولیات اور بکواس باتوں اور تفریح، انجوائمنٹ اور آرام آسائش سے مزوں سے فرصت ملے تو کیا کریں. اب کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہمارا تخلیق کا مقصد، اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کیا، تخلیق کیوں کیا تعالیٰ نے، مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض کیوں بنایا، نائب کیوں بنایا. سوچنے کی بات ہے. تو بات ہو رہی تھی علم الاسماء کو، یہاں پر ہم نے ہر چیز کلیئر ہو گئی. ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ روحانیات یعنی پیراسائیکولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کی ساخت، اس کے تخلیقی فارمولے، کریشن، جو صفات ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لاشعور میں یہ جو ہے علم جو ذخیرہ کر دیا، اس کے ڈال دیے. اور اللہ تعالیٰ کو انسان کی تخلیق جب کی، اس کو علم الاسماء عطا کیا، یہ کائنات کے جو فارمولے عطا فرمائے. اور انسان بھی جو ہے وہ دیکھیں اس کے بعد پھر وہ ذیلی یعنی سب تخلیقات جو ہے وہ جو آج کل کے دور میں کتنی اگزامپلس ہیں انسان جو ہے تخلیقات کر رہا ہے. یعنی الیکٹریسٹی آپ دیکھیں کتنی چیزیں، ایروپلین ہے، بہت ہزاروں چیزیں اس دنیا میں، کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، ہزاروں چیزیں انسان نے تخلیق کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کو یہ صلاحیتیں، یہ صفات ڈالی ہیں اس کے اندر لاشعور میں. تو جیسے جیسے وہ تحقیق اور ریسرچ کرتا آگے بڑھتا ہے علم و اسماء کے بیس پہ، اسی طرح سے وہ جو ہے آگے نئی نئی چیزیں انوینشن کرتا ہے. بات سمجھنے والی یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے، تفکر اور ریسرچ کرے، اور اس کے اندر چھپی ہوئی جو صلاحیتیں تخلیقی وہ سامنے آتی ہیں. تو انسان کا مقصد یہی ہے. تعالیٰ نے ٹائٹل اس کو خلیفۃ الارض کا کیوں دیا ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کو، یعنی ہم مسلمانوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے، ہم جو لمٹس ہیں، ہماری جو پاورز کے تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جو ریسرچ، تحقیق اور قرآن پاک پہ غور کرنا، اور پھر سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا، یہ سب چیزیں اگر ہم دیکھیں بیسک وے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سسٹم کیوں دیا ہے بنا کے، یہ کہ پورا اس کائنات میں غور و فکر، اسی وجہ سے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں، آگے بڑھیں، اور ساتھ ساتھ قرآن کو بھی سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانیں، اور اپنی آخرت کو بھی اچھا بنائیں اور بہتر بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ علم الاسماء کو سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ.